بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ 1 مئی کے بعد میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، ای او بی آئی کے حوالے سے بھی اور کسی دیگر حوالے سے بھی کچھ ذاتی مصروفیت رہی۔ لیگل انفارمیشن اور وکیلستان.com کا دفتر بنایا ہے، اس دفتر میں منتقلی اور شفٹنگ ہو رہی ہے اور 12 مئی کو انشاءاللہ اس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے۔ یہ وکیلستان.com بھی جو ہے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اور بہت اچھا اللہ کے حوالے سے پروجیکٹ ہے، اور عید کے دنوں میں اسی مصروفیت کی وجہ سے میں کئی دن ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ اور عید مبارک کے میں نے کمیونٹی میں تو وہ لگا دیے تھے، لیکن باضابطہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے گزشتہ عید مبارک۔ کیسے گزری ہے عید آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن آج میں ای او بی آئی کے اندر عید کے بعد جو 2-3 بڑی خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ عید سے پہلے بھی بہت ساری خبریں آئی ہیں، لیکن چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مصروفیت تھی اس لیے ویڈیو نہیں بنا سکے، تو آج جو بڑی اپڈیٹس ہیں ای او بی آئی کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو ای او بی آئی کے چیئرمین شکیل احمد منگنیجو کا تبادلہ جو ہوا ہے، اس کے بعد ای او بی آئی جو ہے وہ مدر پدر آزاد ہو گیا ہے۔ عید الفطر کی تعطیلات ختم ہونے کے باوجود ای او بی آئی ہیڈ آفس میں بعض اعلیٰ افسران کی بڑی تعداد ڈیوٹی سے غائب ہے۔ ادارہ میں کام کاج بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، نظم و نسق شدید متاثر ہو گیا ہے۔ بوڑھے، معذور، بیوگان، بیمہ دار اپنی جائز پنشن کے حصول کے لیے اور اپنے جائز معاملات کے حل کے لیے رول کر رہ گئے ہیں۔ مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پچھلے دنوں ای او بی آئی کے چیئرمین شکیل احمد منگنیجو کے اچانک تبادلے کے بعد ای او بی آئی کے اعلیٰ افسران مدر پدر آزاد ہو گئے ہیں، اور تب سے چیئرمین ای او بی آئی کا عہدہ بھی خالی پڑا ہوا ہے، اور ادارہ کے چیئرمین کی عدم موجودگی کے سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ادارہ کے اعلیٰ افسران عید الفطر کی تعطیلات ختم ہونے کے باوجود بھی تاحال اپنی ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضر چلے آ رہے ہیں۔ اگرچہ وفاقی حکومت نے 2 مئی تا 5 مئی عید الفطر کی 4 روزہ تعطیلات کا اعلان کیا تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس وقت خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات ای او بی آئی کے سب سے سینئر افسر شازیہ رضوی ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے، جو چیئرمین صاحب کے تبادلہ کی خبر سنتے ہی گزشتہ بدھ 27 اپریل سے تاحال ہیڈ آفس سے غیر حاضر ہیں، جبکہ شازیہ رضوی کو ماضی کی طرح اس بار بھی ای او بی آئی کا قائم مقام چیئرمین بنائے جانے کی خبر بھی گردش کر رہی ہے، جس پر میں یہی کہوں گا کہ ای او بی آئی کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس طرح خاتون ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ادارہ کے ہیڈ آفس سمیت ملک بھر کے بی اینڈ سی اور ریجنل آفسوں کے دیگر اعلیٰ افسران بھی عید الفطر کے بعد بلا اطلاع ڈیوٹی سے غائب ہیں، جن میں سے ایک اعلیٰ افسر خالد نواز مروت ہیں، جو کہ ایم بی اے ڈگری فیم ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا نام قابل ذکر ہے، جس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ عید الفطر کی تعطیلات ختم ہونے کے باوجود تاحال اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر ہے، جس کے باعث پورے ادارہ خصوصاً ہیڈ آفس کے روزمرہ کے دفتری امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طویل چھٹیوں پر رہنے کے بعد عادی افسر خالد نواز مروت نے آبائی علاقہ میں عید الفطر منانے کے لیے 10 روز کی چھٹی طلب کی تھی، لیکن چیئرمین صاحب نے اس کی 10 روز کی چھٹی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اس کو صرف 2 دن کی رخصت منظور کی تھی، کیونکہ ای او بی آئی کے اصول پرست اور دیانتدار چیئرمین شکیل احمد منگنیجو نہ صرف خود نہایت ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دیا کرتے تھے، بلکہ دفتری اوقات کار ختم ہو جانے کے بعد بھی رات گئے تک آفس میں بیٹھ کر تمام اہم امور اور فائلیں نپٹا کر گھر جایا کرتے تھے، بلکہ وہ ادارہ کے ماتحت افسران کو بھی اپنے فرائض ذمہ داری کے ساتھ انجام دینے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ چیئرمین شکیل احمد منگنیجو نے اپنی مختصر مدت کے دوران اپنے ذاتی دلچسپی اور کوششوں کی بدولت
ادارہ کے ملازمین کے درینہ مسائل حل کر دیے تھے، جن میں وفاقی حکومت کے اعلان کردہ 25% اور 15% ڈسپیرٹی الاؤنس، ادارہ کے متوفی ملازمین کے 50 یتیم بچوں کی تقرری کے معاملہ کو بھی بورڈ آف ٹرسٹیز سے منظور کرایا تھا۔ شکیل احمد منگنیجو کے ان مثبت اقدامات پر ای او بی آئی کے ملازمین شکیل احمد منگنیجو کے بیعت شکر گزار اور ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن اس دوران ان کے ای او بی آئی میں کی جانے والی اصلاحات اور پنشن اسکیم کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان کو متعدد منصوبے ادھورے رہ گئے ہیں، اور چیئرمین صاحب کا اچانک تبادلہ ہو گیا اور اب انہیں وزیر اعظم آفس اسلام آباد میں ایڈیشنل سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے، جس پر خالد نواز مروت نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بدعنوان اور جیل ساز خاتون افسر ڈائریکٹر ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت سے اپنی 2 دن کی منظور شدہ چھٹی کی درخواست اپنے پاس دبا لی تھی اور خود عید الفطر منانے چھٹی پر چلا گیا تھا، لیکن چیئرمین کے اچانک تبادلہ اور ان کی عدم موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عید الفطر کی تعطیلات ختم ہونے کے باوجود تاحال اپنی ڈیوٹی سے غیر قانونی طور پر غیر حاضر ہے۔ واضح رہے کہ ای او بی آئی میں 2007 اور 2014 کے بیچ سے تعلق رکھنے والے انتظامیہ کے لاڑے اور انتہائی چالاک اور جیل ساز افسران کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی آؤٹ آف اسٹیشن چھٹی کی باقاعدہ درخواست منظور کرائے بغیر محض اعلیٰ افسران کو فون پر مطلع کر کے اچانک چھٹیوں پر اپنے آبائی گاؤں چلے جاتے ہیں، یا پھر دکھاوے کے طور پر اپنی چھٹیوں کی درخواست ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ یا چیئرمین صاحب کے پاس جمع کراتے ہیں اور مقررہ طریقہ کار کے مطابق اپنی ان چھٹیوں کا اندراج آفس ڈائری میں کرائے بغیر بالا اور غیر قانونی طور پر منظور شدہ چھٹی کی درخواست اپنی ذاتی تحویل میں رکھ کر چھٹیاں منانے اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اس گھنونے کھیل میں خاتون افسر اور ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کردار قابل ذکر ہے، جو اپنے ذاتی مفادات کے خاطر انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طویل چھٹیوں پر جانے والے ان بااثر اور پسندیدہ افسران کے نام کے سامنے خانہ کو سرخ پین سے آن لیو لکھنے کی بجائے جان بوجھ کر ان کا خانہ خالی رکھتی ہیں، اور پھر یہ افسران اپنی چھٹیاں ختم ہو جانے کے بعد ڈیوٹی پر آ کر طریقہ کار کے مطابق جوائننگ رپورٹ جمع کرائے بغیر چھٹیوں کی اس درخواست کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر موقع غنیمت جان کر کی ملی بھگت سے ڈپارٹمنٹ کے حاضری رجسٹر میں اپنے چھٹیوں کے دنوں کو بھی حاضری لگا لیتے ہیں، تو یوں جناب یہ اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ اگر حاضری رجسٹر کی باضابطہ باقاعدہ پڑتال کر لی جائے تو بہت سارے حقائق اور بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہ تو جناب ای او بی آئی کی اندرونی حالت ہے۔ چیئرمین شکیل احمد منگنیجو کے تبادلے کے بعد دفتر کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ٹائمنگ تبدیل کر دی گئی ہے، اب 8 سے 3 بجے تک پورے پاکستان میں یہ دفاتر لگا کریں گے۔ ان کی جو اب ٹائمنگ ہے سرکار کی طرف سے جو مقرر کی گئی ہے وہ 8 سے 3 بجے پورے پاکستان کے ہیڈ آفس سمیت ریجنل آفس جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسری بڑی خبر ہے۔ اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ جناب ای او بی آئی کے اندر اب ایک بھونچال آ گیا ہے چیئرمین صاحب کے جانے کے بعد نئے چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے، اور جو بااثر لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو جناب پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ادارے کی جو چیئرمینی ہے وہ ان کے کسی بندے کو مل جائے، اور دوسری طرف جو ہے جو ایک افسران کا گروپ ہے وہ بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو وہ 9 افراد کی لسٹ میں جو اظہر حمید کھوکھر ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور پرویز کلیم بھٹا بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور اسی طرح ایک اور نام ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ای او بی آئی کی چیئرمینی جو ہے وہ ان کو مل جائے، اور اس کے لیے وہ مسلسل کوشش اور کاوش کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ کس شخص کو ای او بی آئی کا چیئرمین لگایا جاتا ہے۔ بہرحال ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔